زنا کا ارتکاب نہیں کرتا۔ اور حدیث میں آتا ہے جب زانی زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکال لیا جاتا ہے، اور زانی کے رزق میں بے برکتی ڈال دی جاتی، اس کے چہرے کے نور کو چھین لیا جاتا، اور اللہ کی رحمتوں سے وہ محروم کر دیا جاتا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اسلام اس نے قبول کیا اور عرض کی حضور میرے میں بڑے گناہ اور میں وہ چھوڑنے کا آپ سے وعدہ کرتا ہوں، لیکن مجھے لت پڑی ہے زنا کی، وہ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اب حضور رحمت اللہ العالمین حکیم نبی کیسے اس کی تربیت فرماتے؟ اس نے کہا سارے گناہ چھوڑ دوں گا، زنا نہیں چھوڑ سکتا۔ فرمایا تو کیا پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اس نے عرض کی حضور میں یہ پسند نہیں کرتا۔ تو فرمایا جس کے ساتھ تو زنا کرے گا وہ بھی کسی کی ماں ہو۔ اس طرح فرمایا تو پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری بہن کے ساتھ زنا کرے؟ اس نے کہا حضور یہ میں کیسے پسند کرتا ہوں؟ تو فرمایا کہ جس کے ساتھ تو زنا کرے گا وہ کسی کی بہن ہو سکتی ہے۔ اس طرح بیٹی کے بارے میں، بیوی کے بارے میں حضور نے فرمایا تو وہ بات اس کے اندر اتر گئی۔ عرض کی حضور میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد زنا نہیں کروں۔ زنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حد مقرر فرمائی، جو شخص زنا کرتا ہے اس کو 100 کوڑے مارا، اور اگر کوئی شادی شدہ ہے اور پھر شادی شدہ سے اس فعل کا ارتکاب ہوتا ہے تو شریعت میں حکم ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ گوارا نہیں کرتا کہ وہ میری زمین پہ رہے، کہا اس کو سنسار کر دو، پتھر مار مار کے ہلاک کر دو، یہ اس کی سزا ہے۔ تو زنا ایک ایسا جرم ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا اور میں نے وہاں دیکھا کہ ایک تنور ہے جس کے اندر سے چیخوں کی آواز آ رہی، اور میں آگے بڑھا دیکھوں کہ اس میں کیا ہے، تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، اور اس میں کچھ برہنہ مرد اور برہنہ عورتیں ہیں، اور جب آگ کے الاؤ اور آگ کے شعلے ان کے جسم کو جلساتے ہیں تو وہ چیختے ہیں اور شور کرتے ہیں اور اچھلتے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو جبریل امین نے کہا حضور یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کیا کرتے۔ اور ایک روایت جو میں نے پرسوں بھی آپ کے سامنے رکھی کہ 3 اشخاص کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں کرے گا، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کی طرف جو ہے وہ دیکھے گا۔ وہ 3 اشخاص میں سے پہلا شخص شیخ زان، وہ شخص جو بوڑھا ہو گیا ہے لیکن زنا نہیں چھوڑتا۔ بوڑھا زانی اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ تو یہ ایسا کبیرہ گناہ ہے جس سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں زنا پھیل جاتا ہے اس قوم کے اندر ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں جو اس سے قبل تم نے نہیں سنی ہو۔ یہ ایڈز کے نام سے بیماری صاحب کا اس کی مثال بھی نہیں ہے۔ تو جس قوم کے اندر یہ برائی پھیلتی ہے اس میں ایسی نئی نئی بیماریاں جنم لیتی، اور اللہ کی رحمتیں اس قوم سے اٹھا لی جاتی ہیں، ان لوگوں کے چہروں سے نور اچک لیا جاتا ہے۔ اس کے اندر فقر فاقہ جو سنتر کر دیا جاتا ہے، اس قوم کے اندر یہ برائی پھیلتی چلی جائے۔ امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، فرمایا لوگوں میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے حضور سے یہ بات سنی اور آقا نے ثلاثاً 3 مرتبہ یہ کہا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے عرض کی بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں حضور آپ ارشاد فرمائیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وجلس وکان متکئا فقال الا وقول الزور، فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، دوسرا والدین کی نافرمانی کرنا۔ حضور ٹیک لگائے بیٹھے تھے، جب تیسری بات کہنے لگے تو ٹیک چھوڑ دی اور آگے ہو گئی۔ کسی چیز کو بیان کرتے ہوئے جب انسان زیادہ اپنے آپ کو چست کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس چیز کی اہمیت زیادہ۔ تو حضور ٹیک لگائے بیٹھے تھے، یہ 2 باتیں بیان فرمائیں اور پھر ٹیک چھوڑ کر حضور آگے ہو گئے۔ وجلس وکان متکئا فقال الا وقول الزور، فرمایا سن لو اور جھوٹی بات کہنا ہے، جھوٹی گواہی دینا۔ تو اس حدیث میں ان 3 گناہوں کو بڑے بڑے گناہ شمار کیا گیا۔ ایک حدیث میں یمین الغموس، جھوٹی قسم کھانا ہے، اور ایک حدیث کے اندر قتل النفس، کسی انسان کو قتل کرنا۔ تو یہ گناہ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں بھی آگے یہ گناہ سر فہرست ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کو ظلم عظیم کہا۔ کوئی ذات کائنات کے اندر اس بات کا استحقاق نہیں رکھتی کہ وہ رب تعالیٰ کے ساتھ برابری کا دعویٰ کرے، یا کوئی شخص اس کے بارے میں یہ سوچے کہ مالک کے برابر ہے۔
اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا جرم ہے، بلکہ یہ کفر ہے، لیکن کبائر میں بھی اس بات کو گنوایا گیا کہ اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں ان کو بخش دے گا، لیکن شرک کو نہیں بخشے۔ وہ یہ گوارا ہی نہیں کرتا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اور قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ اس بات کی نفی کی کہ تم غور کرو، تم اس بات پہ تدبر کرو کہ اللہ کا شریک ہو سکتا ہے، اور تم ان بتوں کو اس کا شریک بنا رہے جو اپنے بدن پہ بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑا سکتے۔ اتنے بے بس اور اتنے مجبور وہ اللہ کے شریک کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ پھر جس کو اس نے خود پیدا کیا ہوا ہے وہ اس کے شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ہر آن محتاج، تو جو محتاج ہے وہ کیسے اس کے برابر ہو سکتا ہے جس کی طرف لوگوں کا احتیاج؟ اس لیے شرک عقلاً محال ہے، اور اپنے رب کے ساتھ ہم نہ ذات میں کسی کو شریک کر سکتے ہیں، نہ صفات میں کسی کو شریک کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ کے علاوہ کسی اور شخص کا حلف اٹھانا بھی اس لیے جائز نہیں ہے کہ یہ اللہ کی شان کے خلاف، حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی قسم کرنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ بعض بات کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بیٹے کی قسم، مجھے تیرے سر کی قسم، یہ سخت جرم ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور شخص کی قسم کی جائے۔ قسم کا حق اللہ کے لیے، اور اسی کی قسم اٹھائی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ اٹھائی جائے۔ ریا کو شرک اصغر کہا گیا۔ ریا کیا ہے؟ کہ انسان اپنا عمل کسی اور کے لیے کرے، کسی کو دکھلانے کے لیے، کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، دکھلاوے کے لیے عمل کرے، تو اس کو بھی شرک اصغر کہا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا جن کے لیے عمل کیا تھا ان سے جزا دے۔ تو اللہ کے لیے عمل کیا جائے ذات اور صفات میں، اس کا کسی کو شریک نہ مانا، نہ سمجھا، نہ جانا، تو یہ جو ہے وہ توحید ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ دوسرا بڑا گناہ جو اس حدیث کے اندر حضور نے بیان فرمایا وہ عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، ان کی گستاخی اور ان کی توہین کرنا، والدین کو اذیت پہنچانا، ان کو دکھ دینا، شریعت میں یہ کبیرہ گناہوں میں دوسرے نمبر پہ بڑا گناہ۔ بعض لوگوں نے زنا کو کبیرہ گناہوں میں دوسرے نمبر پہ بڑا گناہ شمار کیا، لیکن بہت سارے اہل علم نے کبیرہ گناہوں میں سے شرک کے بعد بڑا گناہ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کو شمار کیا ہے کہ والدین کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی حضور ادب سے پیش ہونے اور اپنے بازوؤں کو سکیڑ لینے کی تاکید فرمائی، اور یہاں تک فرمایا کہ ان کے سامنے اف تک نہ کہو، کلمہ تعفیف سے بھی منع کرے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بیٹھ کر ساتھ کھانا نہیں کھاتے۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ بیٹا میری آرزو یہ ہے کہ میرے ساتھ تم کھانا کھاؤ، اور تم اکثر گریزاں ہوتے ہو اس سے۔ عرض کی امی جی میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کسی لقمے کی طرف آپ کی نظر بڑھ جائے، لیکن ابھی آپ کا ہاتھ نہ بڑھے، اور میں آپ کے ارادے سے عدم آگہی کی وجہ سے اس لقمے کو اٹھا لوں، اور آپ ماں ہونے کے ناطے سے نہ روکیں تو یہ آپ کی کہیں توہین نہ ہو جائے۔ میں اس ڈر سے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھاتا۔ کلمہ تعفیف کے زمرے میں علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ والدین کے سامنے اف بھی نہ کرو۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جب والدین بوڑھے ہو جائیں اور اس حالت میں پہنچ جائیں کہ بول و براز چارپائی پہ کرتے ہیں، تو اولاد، سعادت مند جو اولاد ہے وہ والدین کو اس عمر کے اندر اٹھاتی ہے، ان کے کپڑے بدلتی ہے اور غلاظت، گندگی دور کرتی ہے، اور اس میں سعادت سمجھ۔ ایک شاعر ہوا احسان دانش، وہ کہتا ہے میں اپنی ماں کی خدمت اپنی بیوی کو نہیں کرنے دی، میں نے کہا یہ حق میرا ہے اور یہ میں سعادت کسی اور کو کیوں۔ اور وہ کہتا ہے کہ کافی دور نہر تھی ہمارے گھر سے، جہاں جا کر میں اس کا لباس دھوتا تھا اور پھر واپس آتا۔ تو ہم بیویوں کے سپرد کر کے بعض اوقات چلے جاتے ہیں اپنے ماں باپ کو، اور یہ نہیں سمجھتے کہ اس میں ہمارا اپنا حق ہے، ان کی سعادت مندی کہ اگر وہ تعاون کرے۔ لیکن یہ اولاد کی ذمہ داری ہے
کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اور ماں باپ کی خدمت کرنے والا دنیا کے اوپر ہی لک جزا پاتا ہے۔ ایک روایت کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ والدین کی خدمت کرنے والا دنیا کے اندر ہی جزا پاتا ہے، آخرت کے اندر جو اس کو ملنی ہے وہ تو ضرور ملے گی۔ اور اسی طرح جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے اللہ اس کے عذاب کو آخرت پر اٹھتا، دنیا پر بھی اس کو ذلیل کرتا ہے جو والدین کو دنیا میں رسوا کرتا۔ اور آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر جس نے والدین کو دکھ دیا وہ دنیا میں بھی ذلیل ضرور، بلکہ صوفیاء نے کتب تصوف میں لکھا ہے، اور اس کی معید ایک حدیث بھی ہے کہ جس نے والدین کے لیے روزانہ دعا کی، والدین زندہ ہیں یا فوت ہو گئے، معمول بنا لیا کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، تو کہتے ہیں ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی۔ تو ان کی خدمت کو شعار بنانا اور ان کی خدمت کو سعادت سمجھنا، یہی عزتوں کا ظرف۔ بلکہ ذرا غور کیجئے، صحاح میں روایت ہے حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی حضور میں آپ سے اذن جہاد طلب کرتا ہوں، جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ تو جواباً ارشاد فرمایا احی والداک، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ قال نعم، عرض کی ہاں حضور میرے والدین زندہ ہیں۔ قال ففیہ ما فجاہد، کہا جا ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ باپ فالج میں گرا ہوا ہے اور بیٹا تبلیغی چلا کاٹنے جا رہے ہیں، کوئی قبولیت نہیں۔ ماں کو ضرورت ہے اور وہ تڑپ رہی ہے، بیٹے کو آوازیں دے رہی ہے، اور بیٹا پیر کے دربار پہ اپنی داڑھی سے جھاڑو دے رہا ہے۔ ماں باپ کو سخت ضرورت ہے اور بیٹا جہاد پہ گیا ہوا ہے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں، اس کی حوصلہ شکنی کی۔ ہاں اگر کوئی اور تمہارا بھائی ان کی خدمت کرنے والا موجود ہے تو پھر ان کے اذن سے تم جا سکتے، لیکن اگر ان کو ضرورت ہے تو تمہاری سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ تم ان کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو، ان کی رضا میں اللہ کی رضا۔ دیکھ لو حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ صحابی نہیں بنے، حضور اپنی قمیض کے بٹن کھول کے لمبی لمبی سانسیں لیتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے یمن سے یار کی خوشبو آتی۔ کسی نے کہا حضور یمن تو اتنا دور ہی نہیں ہے، لوگ کہاں کہاں سے آگے آپ کو ملنے کے لیے، زیارت کے، اتنا پیار آپ کا اس سے، تو وہ آپ کی زیارت کے لیے بھی نہیں آیا؟ تو فرمایا اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے، اس کی خدمت اسے میرے حضور آنے سے روکے ہوئے ہے۔ تو جو والدین کی تعظیم اور عزت کرتا ہے وہ برکتیں پاتا ہے اور حضور کا محبوب بنتا ہے۔ بلکہ حضور نے فرمایا کوئی اویس سے ملے اور میرا سلام کہے اور اسے کہے کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے، تو یہ طے ہو گیا کہ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کی دعائیں رد نہیں کرتا۔ بلکہ حضرت اویس کرنی کو حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ ملے، جا کے حضور کا سلام دیا، حضور کا جب نام سنا تو آنکھوں میں آنسو امٹ آئے اور زاروں کے تار رونے لگے۔ کہا بتاؤ حضور کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا تھا، کیسے کہا تھا اویس کو میرا سلام؟ جب پیار اور محبت کا یہ عالم دیکھا تو کہا اویس اتنا پیار حضور سے تو ملنے کیوں نہیں آیا، زیارت کے لیے کیوں نہیں آیا؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا تم نے میرے رسول کی زیارت کی ہے؟ کہا ہاں، صبح و شام حضور کے قرب میں رہتے تھے۔ کہا بتاؤ پھر حضور کے ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ اب یہ ایک لمحے کے لیے حیران ہو گئے۔ کہا میں نے نہیں کی، مجھ سے پوچھ لو۔ کوئی دور سے دیکھتا اسے جڑے ہوئے نظر آتے، قریب آ کے دیکھتا اسے کھلے ہوئے نظر آتے۔ معلوم ہوا جو ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوا ہے وہ حضور کے قرب سے بھی معلوم نہیں، وہ حضور کے قرب کی دولت سے بھی معلوم۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کی تاکید کی گئی، اور ان کی ناراضگی سے بچا جائے۔ جب والدین ناراض ہو جائیں تو رب ناراض ہو جائے۔ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں چھپی ہوئی اور اس کی ناراضگی والدین کی ناراضگی کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو والدین کی نافرمانی یہ دوسرا بڑا گناہ ہے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور ماں باپ سے معذرت کر کے ان سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ علماء کہتے ہیں کہ 3 اشخاص سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ ایک والدین، دوسرا استاد اور تیسرا شیخ۔ یہ 3 ہستیاں ایسی ہیں کہ کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً معذرت کریں۔ ماں باپ تو ویسے ہی جلدی معاف کر دینے والے، ان کا تو دل ہی بڑا نرم ہوتا ہے۔ ایک صحابی ان کی روح پرواز نہیں ہو رہی تھی تو حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، تو آقا کریم نے پوچھا کہ اس کی ماں ہے؟ عرض کی ہاں۔ تو حضور اس کے ہاں تشریف فرمایا کہ تیرا اور تیرے بیٹے کا ماجرا کیا؟ عرض کی حضور وہ اپنی بیوی کی بات کو میری بات پہ ترجیح دیتا تھا اور میں اس کو معاف نہیں کرتا۔ حضور فرمایا بلال اٹھو اور لکڑیاں اکٹھی کرو، اور جب آگ روشن ہوئے پھر مجھے بتا۔ عرض کی حضور یہ لکڑیاں کیوں اکٹھی کرنی اور آگ کیوں جلانی ہے؟ کہا اگر تم معاف نہیں کرو گی تو اس کی روح نہیں نکلے گی، تو اسے میں آگ میں جلاؤں گا۔ تو ماں نے عرض کی حضور میں نے معاف کر دیا۔ تو کہا بلال جلدی جاؤ تلقین کرو اسے کلمے کی۔ تو جب وہ دوڑے
ان کے لبوں کے اوپر پہلے ہی کلمہ جاری تھا۔ تو ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ دوسرا بڑا جرم ہے۔ تیسرا کبیرہ گناہ قتل النفس، کسی جان کو قتل کرنا۔ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک انسان کی زندگی بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخشی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا اس کی سزا جہنم ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو حق کے علاوہ تم قتل نہیں کر سکتے، اور حق تین ہے، ایک شادی شدہ زانی، ایک قتل کے بدلے قتل قصاص، اور تیسرا دین سے بغاوت کرنے والا۔ آپ اس حق میں کسی کو قتل کریں گے، اس کے علاوہ آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے۔ تو مومن کو قتل کرنا سخت جرم ہے، بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا جب دو مومن آپس میں الجھ پڑتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ عرض کی حضور قاتل تو جہنمی ہوا، مقتول کیسے جہنمی ہوا؟ فرمایا وہ بھی اپنے بھائی کے قتل کرنے پہ حریص تھا، یہ الگ بات ہے کہ اس نے پہلے اس کو قتل کر دیا، لہذا دونوں جہنمی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے قتل کے اندر نصف جملے سے بھی مدد، پورا جملہ نہیں کہا، آدھا جملہ کہا، اور اتنی مدد کسی کے قتل، تو فرمایا قیامت کے دن اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جائے گا کہ یہ اللہ کی رحمتوں سے محروم۔ یہ جو قاتل پارٹی کی طرف سے انکوائریوں پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی برادری کا مسئلہ ہے، ذرا وہ اس بات پہ غور کریں، جس نے آدھے جملے سے بھی مدد کی تو اس کی آنکھوں کے درمیان یہ بات لکھ دی جائے کہ یہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہے۔ تو قتل نفس، علماء کہتے ہیں کہ قاتل کا گناہ جو ہے وہ معاف نہیں ہوتا جب تک اس کو تین ذوات معاف نہ کرے۔ ایک تو اس میں اللہ کا حق کہ اس نے انسان کو پیدا کیا تو اس نے اسے قتل کیا، تو سچی توبہ سے یہ حق معاف ہو۔ دوسرا حق مقتول کا ہے کہ اس کی جان کو اس نے ضائع کی تو وہ اگر معاف کرے گا تو معافی۔ اور تیسرا حق اس کے وارثوں کا ہے، ان بچوں کا ہے جو یتیم ہو گئے، اس بیوہ کا ہے جس کا سہاگ اجڑ گیا، ان بہنوں کا ہے جن کا سہارا چھین لیا گیا، اس بھائی کا حق ہے جس کی کمر توڑ دی گئی، اس بوڑھے ماں باپ کا حق ہے جن کی آنکھوں کا نور چھین لیا گیا۔ تو یہ تیسرا حق جو ہے وہ ان وارثوں کا ہے۔ تو اگر یہ راضی ہو گئے تو پھر معافی ہوگی۔ تو جو قاتل ہے وہ ان تین ذوات سے معافی کا طلبگار ہوگا، اگر معافی ہوئی تو پھر اس کی جان چھوٹے گی، ورنہ اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ چھٹا کبیرہ گناہ جس کی نشاندہی کی دیتا رہے کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا آنے والا، اس کا آنے والا، اس کا لکھنے والا، اس کی رقم سے گواہ بننے والا سارے گزر یعنی گزر۔ اور سود کی جو سزائیں ہیں وہ بہت ساری، اور سب سے کم درجہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ اس کے برابر ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کر۔ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر سود کی لعنت سرایت کر گئی اور اس کا نام بدل کے ہم اس کو اختیار کیے ہوئے۔ اگر شراب کی بوتل پہ روح افزا کا لیبل لگا لیا جائے تو اس کی ماہیت تو نہیں بدل۔ تو سود کا ہم نے مختلف انداز سے اس کے نام رکھ لیے اور معاشرے کے اندر ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا کام نہیں چلتا، کیا کرے مجھے، اور کئی بہانے ہیں لوگوں کے پاس اور کئی باتیں اس حوالے سے۔ قرب قیامت کے فتنوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں اگر کسی کے پاس سود نہیں پہنچے گا تو اس کا دھواں ضرور، یعنی ایسے حالات بن جائیں گے، لوگ اللہ سے اتنے دور ہو جائیں۔ تو سود ایک ایسی بیماری ہے، ایسا جرم ہے کہ جس کی سزا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی کہ وہ ایسے اٹھایا جائے گا جس طرح کسی شخص کو شیطان نے مس کیا ہو، اور اس کی جو حالت ہوتی، یہ جو کہتے ہیں اس کو جن آ گئے اور اس کو اپنی ہوش نہیں رہتی، گرتا ہے دائیں بائیں۔ جو سود خور ہے کل قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے کہ جس طرح کسی کو شیطان نے مس کیا ہو، اور وہ جس طرح مجنون اور اس کی حالت غیر ہوتی ہے، قیامت کے دن اس طرح جو ہے وہ سود خور اٹھایا جائے۔ حبیب اجمی بہت بڑا سود خور ہے، گزر رہا ہے سڑک سے، بچے کھیل رہے ہیں، اس وقت کچی سڑکیں ہوتی تھی تو اس کے پاؤں سے گرد اڑی، تو جب گرد اڑی تو ان بچوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، یہ سود خور جا رہے ہیں۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پاؤں سے اڑنے والی گرد تمہارے اوپر پڑ جائے اور تمہیں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے۔ ان بچوں کی بات ابھی بچ بھی نہیں سن، اور بڑا پریشان، بعض کرتے ایک جملہ بندے کو بدل دے۔ میں پچھلے دن سنت اور بدعت کے عنوان سے کچھ باتیں کی، تو میں جب واپس یہاں سے نکلا ہوں تو کتنے لوگوں نے مجھے یہ بات کہی ہے کہ آپ دعا کریں کہ جب دوبارہ ہم آپ کو ملے تو ہمارے چہرے پہ سنت کا نور ہو۔ تو بعض کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک جملہ اندر، ان بچوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، کہیں ابھی بجمی کے پاؤں سے اڑنے والی دھول تمہارے اوپر پڑ گئی تو تم جہنمی نہ ہو جاؤ۔ تو ابھی بجمی بڑا رویا، جہاں گیا وہاں واپس پلٹا اور اس نے پکی توبہ کر دی کہ مالک آج کے بعد سودی کاروبار نہیں۔ تو جب واپس آیا تو وہی بچے بھی کھیل رہے تھے اور اس کے دل میں شرمندگی تھی، ان بچوں سے گزرنے لگا تیزی سے تو گرد زیادہ اڑی، تو بچوں نے ایک دوسرے سے کہا اور جلدی جلدی آگے ہو جاؤ، اگر حبیب اجمی کے پاؤں سے اڑنے والی دھول تمہارے بدن کے کسی حصے میں پہنچ گئی تو تمہیں اللہ جنت کی بہاریں عطا فرمائے۔ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے بڑے بڑے جسم ہوں گے، حدیث میں آتا، اور حضور نے اس منظر کو دیکھا، اور پتن ہوگا جس طرح شیشہ ہوتا ہے اور اس کے اندر حضور نے دیکھے سانپ ہیں اور بچھو ہیں، اور وہ شخص اٹھتا ہے تو اس سے اٹھا نہیں جاتا۔ پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے۔ تو سود کھانا، سود کھلانا، سود لکھنا، سود کی رقم پہ گواہ بننا، یہ سارے جرم کے طرف برابر کے شریک ہیں۔ اللہ ہمیں اس لعنت سے محفوظ کرے۔ اگر کسی کے کاروبار کے اندر سود کا ایک ذرہ بھی ہے تو وہ جلدی سے اپنے کاروبار کو پاک کرے، کیونکہ سود میں فائدہ کوئی نہیں، سود میں نقصان ہی نقصان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ربا کو گھٹاتا ہے اور جو تم صدقات دیتے ہو اس کو بڑھاتا ہے۔ عقل انسانی کہتی ہے، عقل انسانی کہتی ہے کہ جو سود لیتے ہیں اس سے تو مال میں اضافہ ہوتا ہے، اور زکوٰۃ نکالیں تو اس میں مال میں کمی ہوگی، لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں، اس میں زیادتی ہوگی، اس میں کمی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ صدقہ کرتا ہے تو رحمان اس کو اپنی قدرت کی مٹھی میں لے لیتا ہے، اور پھر اتنی تیزی کے ساتھ وہ صدقہ بڑھتا ہے جس طرح گھوڑا بڑھتا ہے، اور کل قیامت کے دن چھوٹا سا جو صدقہ کیا جائے گا اس کو ایسے ملے گا جس طرح احد پہاڑ ہو۔ تو صدقے بڑھتے ہیں اور سود جو ہے اس سے رزق سمٹتا ہے اور زندگی کے اندر بے چینی اور اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ ساتواں گناہ جس کو کبائر میں شمار کیا گیا وہ شراب نوشی۔ ایک روایت میں آتا ہے شارب الخمر کا عابد الوس، شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا پر شراب پیتا ہے اللہ قیامت کے دن اسے تینۃ الخبال پلائے گا۔ صحابہ نے عرض کی حضور یہ تینۃ الخبال کیا ہے؟ فرمایا یہ جہنمیوں کے زخموں کی پیپ ہے، اور علماء کہتے ہیں اتنی بدبودار ہوگی اگر اس کا ایک قطرہ اب دنیا پہ ڈال دیا جائے، انسان تو انسان رہے، جانوروں کے دماغ بھی بڑھ جتنی بدبودار، اور گرم اتنی کہ اگر ایک قطرہ احد پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ پگھل جائے۔ اس کو کہتے ہیں تینۃ الخبال۔ تو تینۃ الخبال ان کو پلایا جائے گا جو شراب پیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے شراب کی حد مقرر کی ہے کہ اس کو کوڑے مارے جائیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شراب کی پہلے حرمت نہیں تھی، اور یہ لوگ عرب کے لوگ ان کی کٹی میں شراب رکھی ہوئی تھی اور کئی قسموں کی شرابیں پینے کا مزاج رکھتے تھے، بلکہ اپنی شاعری میں فخر و مباحات کے ساتھ شراب کا تذکرہ کرتے تھے۔ 1000 کے قریب شراب کے نام ہیں لغت عرب میں، اور اس قدر ان کے لیے فخریہ بات۔ اور جب حکم نازل ہوا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے تو لوگوں نے مٹکے توڑ دیے، یہاں تک کہ جو نالیاں تھی ان کے اندر شراب ہی بہتی چلی جا رہی تھی۔ ادھر حکم ہوا اور ادھر تعمیل ہو، یہ تھی ان کی زندگی۔ وہ حکم کو ترجیح دیتے تھے، جب حکم ہو گیا۔ ایک دن حضور خطبہ فرما رہے تھے، کچھ لوگ کھڑے تھے تو حضور فرمایا بیٹھ جاؤ، تو ایک سے ابھی گھر سے نکل رہے تھے، ابھی گلی میں ہی تھے، انہوں نے وہاں سنا تو وہی بیٹھ گئے، کہا حضور نے کہہ دیا ہے بس عمل ہو گیا۔ یہ تھی ان کی زندگی اور یہ تھے ان کے شب و روز۔ اور صحابہ 10 آیتیں تلاوت کرتے تھے، اتنی دیر تک آگے تلاوت نہیں کرتے تھے جب تک 10 پہ عمل نہیں ہو رہے۔ تو شراب ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی سزا بڑی سخت ہے، دنیا پر بھی اور آخرت کے اندر بھی اس کو تینۃ الخبال پلایا جائے گا۔ شرابی کی جو سزائیں ہیں اور جو اس کی تباہ کاریاں ہیں وہ تو ہیں، لیکن اس کی ایک بہت بڑی سزا یہ ہے کہ جو شرابی ہے یا اور بھی کسی طرح کا نشہ کرتا ہے اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس سے محفوظ ہو پاؤں۔ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ النیاحہ، جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو نوحے کرنا، یہ بالخصوص عورتوں میں، مردوں میں بھی پایا جاتا ہے لیکن زیادہ تر یہ بیماری عورتوں۔ کوئی کہتا ہے اللہ تجھے ترس نہ آیا
یہ جملہ تو خیر کفر ہے، اگر کسی نے کہا تو اس کو تجدید ایمان لازم ہے۔ جب کوئی دکھ پہنچے تو ظاہر ہے اسلام دین فطرت ہے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم اظہار غم نہ کرو۔ حضرت عبداللہ کا نام ایک سمت رکھا گیا، جب قرہ نکالا تو حضرت عبداللہ کے نام نکلا، پھر 20 اونٹ رکھے گئے، پھر قرہ نکالا تو حضرت عبداللہ کے نام نکلا، پھر 30 اونٹ رکھے گئے، قرہ حضرت عبداللہ کے نام نکل رہا ہے، 40 اونٹ رکھے گئے، 50 رکھے گئے، 60 70 یہاں تک کہ 100 اونٹ رکھے گئے۔ 100 اونٹ جب ادھر ہو گئے، اب قرہ نکالا تو اونٹوں کے نام نکل آیا، سارے خوش ہو گئے کہ اب قرہ اونٹوں کے نام نکل آیا، عبداللہ کی جان بچ گئی۔ لیکن حضرت عبد المطلب فرمانے لگے کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا ایک مرتبہ نکلا ہے، 3 مرتبہ قرہ ڈالو، اگر تینوں مرتبہ عبداللہ کے نام کی بجائے اونٹوں کے نام نکلا تو پھر میں سمجھوں گا کہ اللہ کی طرف سے یہی مرضی ہے، ورنہ میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دوں۔ اللہ اکبر! مکے کے اندر سردار بھی دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ اکبر! ام ایمن بھی دعا مانگ رہی ہے، مکے کے پربت دعائیں مانگ رہے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ قرہ جب ڈالا گیا تو دوسری مرتبہ بھی قرہ اونٹوں کے نام نکلا، اب تیسری مرتبہ جب قرہ ڈالا گیا تو ہر ایک کا دل دھڑک رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب تیار ہیں، کہا اگر تیسری مرتبہ بھی قرہ اونٹوں کے نام نہ نکلا تو میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری پھیروں گا، چونکہ میں نے کعبے کے رب سے منت مانی ہوئی ہے۔ جب تیسری مرتبہ قرہ ڈالا گیا تو وہ بھی اونٹوں کے نام نکلا، 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے۔ حضرت عبداللہ جو کہ حضور کی امانت کے امانت دار تھے، ان کی زندگی محفوظ ہوئی۔ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے آنا ابن الذبیحین، لوگوں میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک ذبیح اسماعیل علیہ السلام ہے اور ایک ذبیح میرے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جلدی سے حضرت عبداللہ کی شادی کی گئی، حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آپ سے نکاح ہوا، شادی کو بھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف تجارت کی غرض سے گئے۔ واپس جب مدینہ طیبہ پہنچے تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی، تو وہ چند لمحے چند دن وہاں رک گئے، قافلہ بھی رکا لیکن طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی، قافلے والے انہیں وہاں چھوڑ آئے اور واپس آ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد خبر پہنچی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینے میں انتقال ہو گیا ہے۔ حضور علیہ السلام شکم مادر میں، فرشتوں نے کہا مالک تیرے نبی تو شکم مادر میں یتیم ہو گیا، اے اللہ تیرا نبی تو شکم مادر میں یتیم ہو گیا۔ آواز آئی آنا حافظ و آنا ناصر و آنا کافل، تم کیوں پریشان ہوتے ہو، میں اس کی حفاظت بھی کروں گا، اس کی مدد بھی کروں گا، اس کی کفالت بھی کروں گا۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے دل میں یہ خیال تھا کہ میں اپنے شوہر نامدار جس کے چہرے کو ابھی میں نے جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا اس کی قبر پہ جاؤں، لیکن جو امانت تھی اس امانت کے تقاضے ان کو اس سفر سے روکتے رہے، حتیٰ کہ حضور کی ولادت ہوئی۔ آقا کریم کی عمر جب 6 سال ہوئی تو اب ان کے دل میں یہ جذبے اور یہ احساس اجاگر ہوا اور یہ جذبہ بڑھ گیا کہ میں جاؤں اور اپنے شوہر نامدار کی قبر پہ حاضر ہوں۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آپ اپنے نونہال فرزند کو لے کر ام ایمن جو کہ حضرت عبداللہ کی کنیز تھیں ان کو لے کر آپ پہنچے مدینہ المنورہ۔ کچھ عرصہ گزارا، اللہ کے محبوب علیہ السلام کو کسی یہودی نے دیکھا تو اس نے یہ خبر گرم کر دی کہ وہ جو موعود نبی ہے جس کا وعدہ ہماری سابقہ کتابوں میں ہے وہ یہی ہے۔ لوگ جوب در جوب دیکھنے آنے لگے تو حضرت آمنہ پریشان ہوئی اور جلدی سے وہ مکے کی طرف عازم سفر ہوئیں۔ ابھی مکے سے 150 کلومیٹر کا فاصلہ باقی تھا کہ ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کو سخت بخار ہو گیا اور حضرت آمنہ سمجھی کہ یہ میرا بخار جان لیوا ثابت ہوگا، تو انہوں نے ام ایمن کو بلایا، کہا لگتا ہے کہ یہ بخار میری موت کا باعث بنے گا، میں تمہیں وصیت کرتی ہوں کہ میرے بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا۔ اور اس کے بعد حضور کو حضرت آمنہ نے بلایا، اپنے سامنے بٹھایا، سر پہ ہاتھ رکھا۔ حضرت آمنہ حضور سے کچھ باتیں کرنا چاہ رہی تھی۔ وادی ابوا کے اندر یہ منظر بڑا دل گداز تھا۔ حضرت آمنہ نے حضور کے سر پہ ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے کہا، آنکھیں چھلکنے لگی، کہا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانی ہو جانا ہے اور ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، میں بھی جا رہی ہوں،
و ذکر باک و ولدت طہرا، لیکن سنو میرا ذکر نہیں مٹے گا، میں تیرے جیسا پاکیزہ بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ یہ آخری لفظ تھے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے۔ اس کے بعد حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آخری ہچکی لی اور حضور سے ماں بھی جدا ہو گئی۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی والدہ کو وہاں دفن کیا ام ایمن کے ساتھ مل کے، جیسے بھی ہو سکا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا تجھے کن پھولوں سے ہم کفن دیں، تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے۔ آقا کریم کی آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں۔ حضرت ام ایمن حضور کو اپنے ساتھ چمٹا لیا اور مکہ المکرمہ پہنچ کے حضور کے دادا کے سپرد کیا۔ 2 سال تک وہ حضور علیہ السلام کو اپنی کفالت میں انہوں نے رکھا۔ کعبۃ اللہ کے سائے میں ان کی مسجد بچتی تھی، اور ان کے بیٹوں میں سے اور قوم کے کسی فرد کو یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس مسجد کے اوپر بیٹھے، دور ہٹ کے بیٹھتے تھے، لیکن حضور جب آتے تو اس مسجد کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتے۔ حضور کے چچا اور حضور کے دیگر عزیز و اقارب کہتے کہ بیٹا نہ چڑھو، تو حضرت عبد المطلب کہتے رہنے دو، یہ بڑی شان والا بیٹا ہے۔ ان سے محبت کرتے، ان کو اپنے ساتھ سلاتے۔ 8 سال کی حضور کی عمر ہوئی کہ امیر قریش کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابن حشام نے لکھا ہے کہ جب امیر قریش کا انتقال ہوا تو سوگ میں مکے کے بازار بند ہو گئے، پورا شہر جنازے میں امٹ آیا، لیکن 8 سال کا بچہ تھا، بلک بلک کے رو رہا تھا۔ آج وہ سایہ بھی اٹھ گیا۔ پھر چچا کی کفالت میں گئے، اور انہوں نے جس انداز سے کفالت کی اور محبتوں کا ثبوت دیا، وہ الفتوں کی ایک لمبی داستان ہے۔ 40 سال کی عمر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو نبوت کی ذمہ داریوں کے اعلان اور لوگوں تک پیغام حق کے ابلاغ کا حکم دیا۔ آقا کریم علیہ السلام جب پیغام حق لے کر میدان میں آئے تو گلی کوچوں اور بازاروں کے اندر مخالفتیں، نکتہ چینیاں، ناموافق حالات کے جکڑ اور مخالفتوں کی آندیاں چلنے لگی۔ ابھی آپ سن رہے تھے کہ حضرت بلال حبشی کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا رہا، کس انداز کے ساتھ ان کے سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا۔ حضرت خباب بن الت کے ساتھ کون سا سلوک کیا جاتا رہا، کون کون سے دکھ تھے جو روانہ رکھے گئے۔ حضرت زنیرہ ان کے گلے کے اندر کوڑا ڈال کر کوڑے کی رسی کو تاؤ دیے گئے، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں باہر آ گئی اور آنکھوں کی روشنی جاتی رہی۔ ابو جہل بولا اب بلانا اپنے محمد کو جو تیری آنکھوں کی روشنی کو واپس کرے۔ زنیرہ نے ہاتھ پھیلا لیے اور کہا عرش کے رب، میں ان آنکھوں کا نور کیا میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، کبھی بھی تیرے سے زندگی نہ مانگتی، لیکن اب تیرے نبی کی عزت کا سوال ہے، میری آنکھوں کی روشنی واپس کر دے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے حضرت زنیرہ کی آنکھوں کی روشنی واپس کر دی۔ تکلیفیں آئیں، دکھ آئے۔ مکے کے چوک کے اندر حضرت سمیہ کو نیزہ مار کر ابو جہل نے شہید کیا۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ تھی جن کا خون مکے کے ریگزار کے اندر گرا۔ حضرت یاسر کو شہید کیا گیا۔ یہ حضرت عمار ابن یاسر کے والد تھے اور سمیہ حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ ماجدہ تھی۔ حضرت عمار ابن یاسر کو تختہ ستم پہ رکھا گیا اور انہیں کوڑوں سے ان کی تواضع کی گئی۔ آقا کریم آئے، عمار ابن یاسر دکھوں اور اذیتوں میں سے 2-4 تھے۔ آقا کریم نے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا صبرن آل یاسر، صبرن آل یاسر، ان موعدکم الجنہ۔ کہا آل یاسر صبر کرو، آل یاسر صبر کرو، میں تمہیں جنت کا وعدہ دیتا ہوں۔ تکلیفیں آئیں، دکھ سہے۔ اس راستے کے اندر مکے کی گلیوں میں حضور کے ساتھ جو سلوک ہوا کون بھول سکتا ہے۔ کبھی کانٹے بچھ رہے ہیں، کبھی حضور کی راہوں میں گڑھے کھودے جا رہے ہیں، کبھی اوجریاں ڈالی جا رہی ہیں بدن اطہر کے اوپر۔ ابو لہب اپنے گھر کا کوڑا اٹھا کر حضور کی دہلیز پہ ڈال جاتا ہے۔ عقبہ بن ابی معیط حضور کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کے اس کو تاؤ دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جتنے دکھ اس نے مجھے دیے کسی نے نہیں دیے۔ اذیتوں کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے شفیق چچا بھی انتقال کر جاتے ہیں۔ جب گھر آتے تو اپنی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے دکھڑے کہتے، وہ بھی انتقال کر جاتی۔ اس سال کا نام عام الحزن رکھا جاتا ہے، دکھوں کا سال، مصیبتوں کا سال۔ آقا کریم بہت دل برداشتہ ہوئے قوم سے، پھر سوچا چل طائف چلتا ہوں اور طائف والوں کو پیغام حق دیتا ہوں، شاید
میری آواز پر وہ لبیک کہہ دیں۔ 1 مہینے کا سفر کر کے حضرت زید بن حارثہ کو ساتھ لے کر طائف پہنچے۔ ان کے 3 سردار تھے، عبد یالیل بن عمر، حبیب بن عمر اور مسعود بن عمر۔ ان کے پاس جا کر پیغام حق دیا، کہا تمہاری بھلائی کا سندیشہ لے کر بڑی دور سے چلا ہوں، میری دعوت کو قبول کر لو، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامرانی تمہارا مقدر ہوگی۔ یہ دعوت پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری دعوت کو مسترد کرتے ہیں۔ ایک بولا کہ اور کوئی زمانے میں بندہ نہیں تھا جس کو نبوت ملتی، تجھے ملنی تھی۔ کسی نے کچھ کہا، تانے دیے، دل دکھایا حضور کا۔ آقا کریم نے فرمایا، اس فعلتم ما فعلتم فاکتموا علیہ، تم نے جو مجھ سے کہا سو کہا، تم نے جو میرے ساتھ سلوک کیا وہ تمہاری مرضی، اتنا میرے سے وعدہ کرو کہ یہ بات کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں دعوت دین دینے کے لیے، تمہیں پیغام حق دینے کے لیے، اس کو پوشیدہ رکھو گے، مخفی رکھو گے، تاکہ مکے والے میرے دشمن ہیں، اور جب انہیں پتا چلا کہ طائف گئے ہیں تو وہ طائف والوں نے بھی دعوت قبول نہیں کی تو وہ تمسخر کریں گے، مجھے نشانہ تضحیک بنائیں گے، لہذا جو کہا سو کہا، اپنے اندر اس بات کو راز رکھو۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیوں راز رکھتے پھرے؟ انہوں نے افشا کیا، بلکہ اوباشوں کے ہاتھوں میں پتھر دیے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، محبوب کائنات، کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے حضور سے پوچھا کہ آقا احد کے دن سے سخت دن بھی کبھی زندگی میں آپ پر آیا ہے؟ فرمایا ہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تھے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا۔ حضور فرماتے ہیں جب میں طائف سے باہر نکلا تو ان کے ہنڈے 2 رویا کتاروں میں کھڑے تھے، ہاتھوں میں پتھر، اور میں درمیان سے گزرنے لگا تو وہ میرے پاؤں پہ پتھر مارتے، میں پاؤں اٹھا لیتا تو دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے، پھر میں شدت درد اور احساس کرب سے بیٹھ جاتا تو ان کے 2 ہنڈے آگے بڑھتے، مجھے کندھوں سے پکڑ کے اٹھاتے اور پھر مجھے پتھر مارتے۔ فرمایا اے عائشہ، یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا جب تیری قوم نے طائف کے بازاروں میں مجھے پتھر مارے۔ آقا کریم علیہ السلام احد کے اندر جب حضور کے چچا شہید ہوئے، وہ دن بھی تاریخ اسلام کا دردناک دن ہے۔ آقا کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، اور بار بار پوچھتے تھے ما فعل امی، میرے چچا کی بات سناؤ۔ جب بتایا گیا حضور حضرت حمزہ شہید ہو گئے تو آقا کریم ان کی لاش پہ گئے، دیکھا کہ ان کا پیٹ چاک ہے، ان کی ناک کاٹ دی گئی ہے، ان کی زبان کاٹ دی گئی ہے، ان کا دل نکال لیا گیا ہے، ان کی آنکھوں میں نیزے چبھوئے گئے ہیں اور ان کے کان کاٹ لیے گئے ہیں۔ آقا کریم کی آنکھوں میں اشک تھے، اور آقا کریم ما فعل امی، میرے چچا کا کیا ہوا؟ آقا کریم اپنی زبان پہ یہ لفظ لا رہے تھے، اور پھر جب حضرت صفیہ آئیں اور ان کے پاس 2 کفن کے ٹکڑے تھے، 2 کفن کے کپڑے تھے، جب حضرت امیر حمزہ کو کفن دیا جانے لگا، کہا 7 انصاری کی لاش پڑی ہوئی ہے، کہا انہیں بھی کفن دو، میرا حمزہ 2 کپڑوں میں اور اسے 1 کپڑا بھی نصیب نہ ہو، محمد عدل کرنے آیا ہے، انصاف کرنے آیا ہے۔ اب جب کپڑے پھیلائے گئے تو 1 کپڑا لمبا تھا، 1 کپڑا چھوٹا تھا۔ عرض کی حضور یہ جو بڑا کپڑا ہے یہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دے اور چھوٹا انصاری کو دے دے۔ کہا نہیں، میں انصاف کرنے آیا ہوں، قرعہ ڈال لو کس کے حصے میں کون سا کپڑا آتا ہے۔ اور جب قرعہ ڈالا گیا تو چھوٹا کپڑا حضرت امیر حمزہ کے حصے میں آیا اور بڑے کپڑے میں اس انصاری صحابی کو کفن دیا گیا۔ اب وہ کپڑا جب حضرت امیر حمزہ کا سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ آقا کریم فرمایا کپڑا سر کی طرف کر دو اور ازخر گھاس لے کر پاؤں کی طرف ڈال دو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام اس دن اتنے غمزدہ تھے کہ جب دوبارہ مدینے پہنچے تو حضور کو پکڑ کر خچر سے سواری سے اٹھا کر حضور کو جو ہے وہ نیچے رکھا گیا۔ سخت تکلیف میں تھے، دکھوں کی زندگی، طائف کے بازار، پھر مدینے کے اندر جب وہ ماحول آیا، خوبصورتیاں آ گئیں، روشنی آ گئیں، آسمان سے ہر دم نور اترنے لگا۔ وہ وقت گیا جب لوگ پتھر مارتے تھے، اب حکم ہو گیا خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہیں کرنی، خبردار تم نے میرے نبی سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو پہلے صدقہ لو، پھر فقیر ڈھونڈو، پھر خیرات کرو، پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ، تمہیں پتا چلے کہ کس چوکھٹ پہ آ رہے ہیں، کس در پہ آ رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام اس ماحول کے اندر گھر میں خوش ہیں، آنگن میں خوشیاں ہیں، پھول کھلے ہوئے ہیں،
حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کے شہزادے حضور کی ران پہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت امام حسین بھی دوڑتے دوڑتے آئے اور وہ بھی حضور کی ایک ران پہ بیٹھ گئے۔ حضور کبھی حسین کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے فرزند کو دیکھتے ہیں، کبھی حسین کو دیکھتے ہیں، کبھی حسین کے ماموں کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو دیکھ کر اللہ کے محبوب خوش ہو رہے ہیں۔ فرشتہ نے اذن مانگا، آقا کریم نے اذن دیا۔ اس نے عرض کی حضور ان دو میں سے ایک کا اختیار ہے، ایک کو ایک کے بدلے میں قربانی دینا ہوگی۔ اب قربانیوں کی وہ حرم سے جو داستان چلی تھی وہ تسلسل ٹوٹنے نہیں پا رہا ہے، وہ تسلسل جاری ہے۔ حضور نے ایک نظر حضرت ابراہیم کو دیکھا اور پھر ایک نظر حضور نے حضرت امام حسین کو دیکھا، پھر حسین کو پکڑ کے سینے سے لگایا اور کہا میں اپنے اس بیٹے پہ اپنے اس بیٹے کو قربان کر رہا ہوں۔ چند دن کے بعد حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا۔ حضور کو جب خبر پہنچی، آقا کریم کی آنکھیں آنسو برسا رہی تھی۔ وَأَيْنَ رسول اللہ تدمان، حضور کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے اور حضور اپنے بیٹے کے سرہانے بیٹھے، پیشانی پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹا آنکھیں رو رہی ہیں، دل غم زدہ ہے، لیکن زبان سے وہی کہوں گا جس سے رب راضی ہوگا۔ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، جو گریبان نوچتا ہے، منہ پہ تھپڑ مارتا ہے، سینہ کو بھی کرتا ہے، کہ ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آنکھوں کا غم اور دل کا غم رحمان کی طرف سے ہے، ہاتھوں کا غم اور زبان کا واویلا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ کہا بیٹا آنکھیں رو رہی ہیں، دل غم زدہ ہے، لیکن زبان سے وہی کہوں گا جس سے رب راضی ہوگا۔ اب امام حسین حضور کی گود میں کھیلتے ہیں، کبھی حضور اپنی زبان ان کے منہ میں دے رہے ہیں، کبھی حضور اس کو اپنے کندھوں پہ سوار کرا رہے۔ کسی صحابی نے کہا کتنی اچھی سواری ملی، کہا سواری دیکھ رہے ہو سوار بھی تو دیکھو۔ کبھی سجدے میں ہیں تو حسین پشت پہ آ کے سوار ہو جاتے ہیں، آقا سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کافی بیت چکی تھی، میں حضور کے در پہ گیا۔ صحابہ حضور کے در پہ چوکھٹ پہ دستک نہیں دیا کرتے تھے، حضور کی چوکھٹ پہ لگ کے بیٹھ جاتے، آقا کریم اپنی مرضی سے آتے، صحابہ دکھڑا کہہ لیتے، کہانی کہہ لیتے، جو پوچھنا تھا پوچھ لیتے۔ لیکن اگر کبھی حالت ناگزیر ہوتی، کبھی ایمرجنسی حالات بنتے تو صحابہ اپنی انگلیوں کے پوروں کے ساتھ حضور کے دروازے پہ دستک دیتے۔ کانت تکرہ ابواب النبی بالاظافر، اللہ اکبر۔ حضور تشریف لائے، حضور سے حاجت کہی۔ یہ 14ویں صدی کی مصیبت ہے کہ نبی سے مانگنا نہیں چاہیے، اگر نبی سے نہیں مانگنا تو کس سے مانگے؟ اور کون سی چوکھٹ ہے جس در پہ جھولی پھیلائیں؟ کون سا دوارہ ہے جہاں کشکول پھیلا کے کہیں کہ ہماری جھولی بھر دی جائے؟ اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا، ہر آسرا ذلیل کرتا ہے، نبی کا آسرا بندے کو سر بلند کرتا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میری حاجت پوری ہو گئی، لیکن میں نے کیا ماجرا دیکھا، جب حضور گفتگو کر رہے ہیں، دوران گفتگو اللہ کے محبوب کمبل اوڑھ کے یوں ہی آگے تھے، حضور کے دائیں بائیں سے حرکت کا احساس ہوتا ہے جس طرح اندر کوئی چیز ہے۔ میری حاجت پوری ہوئی تو مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا بندہ نواز یہ کیا ماجرا، آپ کمبل اوڑھا ہوا ہے اور اندر سے کسی کی حرکت کا احساس ہے۔ فکشفہ، حضور نے کمبل کو کھول دیا۔ فائز الحسن والحسین علی والکہہ، تو ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہوئے تھے، ایک سے امام حسین لپٹے ہوئے تھے۔ کہا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے میرے مالک تو اس سے بھی پیار کر۔ اور ایک دن فرمایا حسین منی وانا من الحسین، لوگو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ لمحے بیتتے گئے، پھر وہ جان گداز لمحے بھی آئے جب صحابہ کی چیخیں نکل رہی تھی، جب مسجد نبوی اجڑ رہی تھی، جب حجرہ عائشہ کے اندر اللہ کے محبوب اپنے رب کے ہاں جانے کی تیاریاں کر رہے تھے، جب سیدہ فاطمہ کے لبوں پہ یہ لفظ تھے سبت علیہ مصائب لو سبت علی الارض سرنا لیالیا، میرے اوپر اتنی مصیبتیں پڑی، اگر یہ دنوں پہ پڑتی تو وہ بھی کالی راتیں بن جاتے۔ حضور علیہ السلام کا جب جسد اطہر اٹھا تو صحابہ کی جو حالت تھی وہ اس انداز سے کہ صحابہ کے کلیجے پھٹ رہے تھے، روحیں گداس ہو رہی تھی۔ ایک ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا تھا،
اللہم اذہب بصری حتی لا ارا بعد حبیبی محمد احدا، اے اللہ مجھے اندھا کر دے، مجھے اندھا کر دے، مجھ میری آنکھوں کی بینائی اچک لے، تیرا محبوب تہے مزار چلا گیا، میں نے آنکھوں کی روشنی کو کیا کرنا ہے۔ وہ دن بھی آئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کا کلیجہ بھی پگھل رہا ہے، وہ بھی غم رسول میں رو رہے ہیں، صحابہ تڑپ رہے ہیں۔ وہ اونٹنی، غصبہ نامی اونٹنی جس پہ حضور سواری کرتے تھے، وہ حضرت فاطمہ کے دروازے کے اوپر سر رکھ کے رو رو کے مر گئی۔ جب محبوب نہیں رہے تو ہم نے جی کے کیا لینا ہے؟ کائنات اجڑ گئی، جہان میں جو ہے وہ ہر سمت اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا، لیکن روشنی کے ٹمٹماتے ہوئے چراغ آج بھی روشن ہیں، جن کو دیکھ کر مصطفیٰ یاد آتے ہیں۔ لوگ ان شہزادوں کو دیکھ لیتے ہیں اور حضور کی یاد کو تازہ کر لیتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، پھر وہ لمحے بھی آئے کہ جب حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا اور آپ کا کلیجہ کٹ کٹ کے کئی سو حصوں میں باہر آیا۔ آپ سے آخری لمحے حضرت امام حسین نے پوچھا کہ میرے بھائی کوئی وصیت؟ کہا بیٹا کوفے والوں سے بچ کے رہنا، ان کے دغے سے بچ کے رہنا۔ لمحے بیت گئے، 60 ہجری کو یزید تخت نشین ہوا، تخت نشین ہو گیا تھا، لیکن اس نے یہ چاہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے لیے بیعت کرویں، اور اس نے مدینے کے گورنر ولید بن عقبہ کو خط لکھا، اور خط کا مضمون یہ تھا کہ امام حسین کو بلاؤ اور میرے لیے بیعت لو، اور اگر وہ بیعت نہیں دیتے تو اس خط کے جواب کے ساتھ ان کا سر بھیج دو۔ ولید بن عتبہ محب اہل بیت تھا، اس نے رات کی کافی تاریکی کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا۔ حضرت امام حسین نے حضرت عبداللہ ابن زبیر سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا اس وقت گورنر کا بلانا خیر نہیں، صبح جائیں گے۔ آپ فرمایا نہیں میں بھی جاتا ہوں۔ کچھ سواروں کو ساتھ لیا، کہا تم باہر کھڑے ہو جانا دارالامارت کے، اگر میں آواز دوں تو تم دوارے پلانگ کے اندر آ جانا۔ ولید بن عتبہ کے پاس امام حسین پہنچے، آپ نے کہا کہ سناؤ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ خط ہے جو یزید نے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں صبح بتاؤں گا۔ ولید بن عتبہ نے کہا ٹھیک ہے۔ امام حسین پلٹنے لگے تو مروان بن حقل جو پاس بیٹھا ہوا تھا گورنر کے، کہنے لگا یہ چلے گئے تو دوبارہ ہاتھ نہیں آئیں گے، اب موقع ہے، اب ان کو پکڑ لو اور ان سے زبردستی بیعت لے لو۔ یہ بات حضرت امام حسین کے کانوں میں پڑی، آپ پلٹے، نیام سے تلوار نکالی، حیدری کچھار سے محمدی شیر نکل آیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو جملے کہے، تاریخ کے اوراق کے اندر وہ جملے محفوظ ہیں۔ حضرت امام حسین نے کہا ایھا الامیر، اے امیر تو جانتا نہیں ہم کون ہیں؟ انا مادن الرسالہ و محبت الوحی و مختلف الملائکہ، میں وہ ہوں جس کے گھر میں جبریل آتا تھا، ہمارے گھر میں وحی اترتی رہی ہے۔ ویزید بن المعاویہ رجل فاسق فاجر قاتل النفس مولن بالفسق شارب الخمر ومثلنا لا یبایع، کہا اور یزید شرابی ہے، یزید مسلمانوں کا قاتل ہے، یزید فاسق مولن ہے، اے امیر میرے جیسا شخص چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین نے جب یہ بات کہی، جو باہر لوگ کھڑے تھے وہ بھی چاقو چوبند ہو گئے۔ اس نے کہا حضور آپ جائیے۔ مروان مشورے دیتا رہا، لیکن حضرت امام حسین کو گورنر مدینہ نے کہا کہ آپ جائیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹے۔ حضرت امام حسین کی ہمشیرہ سیدہ زینب انتظار کر رہی تھی بھائی کا۔ پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا حالات بگڑ گئے، اب ہمارا مدینے میں رہنا محال ہے، صبح سحری سے قبل شہر مدینہ چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر، ورنہ ہمارے خون سے نبی کا حرم لالا زار بنے۔ حضرت امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کی مشاورت سے یہ فیصلہ کر لیا۔ کجاوے کسے جانے لگے، سامان تیار ہو گیا۔ حضرت محمد بن حنفیہ کو کہا کہ تم یہاں رہو اور تم خبر پہنچانا کہ پیچھے کیا ماجرے ہوتے ہیں، اور مکے کی طرف میں سفر کر رہا۔ کہانی لمبی ہو رہی ہے اور وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ پھر کس طرح شہر مدینہ چھوڑا ہوگا۔ حاجی جاتے ہیں 8 دن اور 8 دن کے بعد مدینہ چھوڑتے ہیں۔ ان سے کوئی پوچھو کہ مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل ہے۔ وہ کیا کسی حاجی کو لوگ مبارک دے رہے تھے؟ اس نے کہا تھا مبارک دے رہے ہو دوستو حج و زیارت کی، میرا غم بھی تو دیکھو، میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں۔ جو 8 دن مدینہ رہتا ہے اس سے مدینہ چھوڑا نہیں جاتا۔
جس کی ولادت مدینے میں ہوئی، جو کھیلتا تھا تو مدینے کی گلیوں میں، جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، اس حسین کو مدینہ چھوڑنا قیامت ہوگی۔ شہر مدینہ چھوڑا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ پہنچے، وہاں رمضان گزرا، حالات وہاں بھی بگڑتے گئے، مسلسل خط آتے رہے کوفے سے، کہانی طویل ہے۔ 8 ذو الحج کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی طرف عازم سفر ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر صحابی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں تمہیں شہید کیا جائے گا، آپ اگر ضرور جاتے ہیں تو ان بچوں کو چھوڑ دیں۔ حضرت امام حسین فرماتے، میرے غم گسارو، میرے پیارو، مجھ کو نہ روکو، مجھ کو جانے دو، مجھے نانے کے دی کی ڈوبتی کشتی بچانے دو، میں جاتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے، میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، لوگوں تمہارا دین جاتا